السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اور ایک شارٹ سی ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں جو ایک مکافات عمل بیس ہے، سبق آموز کہانی ہے، اور وہ اس ناول کا جو ہیروئن ہے بہت اسٹرانگ کیریکٹر ہے اس کا، اور سیکنڈ میرج بیس رومانٹک سی ناول ہے، ہیپی اینڈنگ ہے، بہت خوبصورت بہت زبردست ناول ہے۔ اور ہماری ناول کا نام ہے خواب ریزہ ریزہ، رائٹر سارہ عروج، اور سارہ عروج سے ہم لوگوں نے ناول کی پرمیشن لی ہے، اور بہت پیاری ناول ہے، شارٹ سی ہے لیکن بہت زبردست ہے، آفس بیس ناول ہے یہ، آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی۔ ناول سنیے، ریڈ کیجیے اور خوب انجوائے کیجیے۔ کیا میری محبت، میری چاہت، میری کیئر آپ کے لیے کافی نہ تھی جو آپ کسی اور عورت کے ساتھ لڑکے سامنے موجود اپنے شوہر کے کالر کو تھامے چیختے ہوئے بولی تھی، لیما مت پکارے مجھے اپنے اس دوگلے وجود سے؟ کیا آپ کی وہ محبت، وہ وعدے، وہ قسمیں سب جھوٹی تھی؟ وہ ہاشم یزدانی کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی، جو کہ ان کی بات سن نظریں چرا گئے۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں شریک کیا اس وجود میں کسی اور کو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ بہتی آنکھوں کے ساتھ استفسار کر رہی تھی۔ ان کے دل کی دنیا بنجر ہوئی تھی جب پہلی بار اس عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں دیکھا، اور آج وہ لیما کے خوبصورت آشیانے میں موجود تھی۔ آپ نے سب کچھ دیا ہے مگر اولاد کی خوشی نہ دے سکی۔ لیما، میں مرد ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہے کہ میری اولاد ہو جو میرے ساتھ رہے، مجھے پکارے، میرے ساتھ کھیلے، لیکن اتنے سالوں میں آپ نے ایک بار بھی یہ خوشخبری نہ دی ہمیں۔ ان کی بات سن کر سامنے کھڑی ان کی بیوی حیرت سے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جنہوں نے شادی کے ان 5 سالوں میں پہلی بار یہ طعنہ دیا تھا جو کہ سیدھا ان کے دل پر تیر کی مانی لگا۔ آپ صرف اولاد کے لیے غیر عورت کے پاس جائیں گے؟ صدمے کے مارے جملہ بھی مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ عورت کوئی غیر نہیں بلکہ بیوی ہے میری۔ ہاشم یزدانی کے جملے نے انہیں اپنی جگہ ساکت کر دیا۔ وہ مڈل کلاس بلڈی جملہ ادھورا رہ گیا تھا کیونکہ ہاشم کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے لیما کو کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا صرف اس دوسری عورت کے لیے؟ زبان سنبھال کر بات کرے لیما، کوئی دوسری عورت نہیں بلکہ میری بیوی ہی ہے جیسے آپ۔ ڈونٹ کمپیئر می وتھ ہر، وہ روتے ہوئے بولی تھی، نیلی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی رونے کے باعث جسے وہ ستمگر انجانے میں اگنور کر رہا تھا، جس کی ہلکی سی تکلیف پر وہ تڑپ جایا کرتا تھا۔ آج اسے زندگی کی گہری اذیت دینے کے باوجود وہ شخص کتنا پرسکون لگ رہا تھا۔ آپ میری محبت اور نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جیسے آپ کے کچھ حقوق ہیں اسی طرح کومل کے بھی ہیں، اور میں کسی قسم کی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا۔ کہتے وہ روم سے باہر نکلنے لگے تھے کہ لیما کی بات نے ان کے قدم وہی منجمد کر دیے۔ ناانصافی تو آپ کر چکے ہیں میرے ہاشم کو کسی اور کے ساتھ بانٹ کر۔ ایک درد تھا ان کی آواز میں جسے وہ محسوس کر چکے تھے۔ اگر آپ اس عورت کے پاس گئے تو میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے روتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑا۔ لیما، میں آپ کی کسی فضول بات کو نہیں سننے والا۔ آرام سے ان ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا جسے تھامے رکھنے کی کتنی ہی قسمیں کھائی تھی۔ وہ رکے نہیں تھے بلکہ جا چکے تھے اپنی دوسری بیوی کے پاس، پیچھے اپنی روتی بلکتی بیوی کو چھوڑ۔ وہ زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اس کا دل سوچ سوچ کر پھٹ رہا تھا۔ ہاشم کی شادی کا سن، وہ تو دیوانوں کی حد تک اس سے محبت کرتا تھا مگر پھر بھی وہ اسے درد دے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھی تھی وہاں سے اور باہر کی جانب بڑھی تھی، لیکن جاتے جاتے ایک درد بھری نظر اس کمرے پر ڈالی تھی جہاں کچھ دیر پہلے اس کا شوہر اس کے جذبات، اس کی خوشیوں کو دفن کیے جا چکا تھا۔ اپنا نیا گھر بسانے کو آنکھوں سے بہتے وہ اشک بے دردی سے رگڑے نکل چکی تھی اس آشیانے سے جن کو کتنے ہی ڈھیروں محبتیں خوابوں سے سجایا تھا ان دونوں نے مل کر۔ جس طرح خواب میرے ہو گئے ریزہ ریزہ، اس طرح نہ ٹوٹ کے کبھی بکھرے کوئی۔ کچھ سال بعد پورے آفس میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس نیو باس نے آفس میں قدم رکھا، ماربل کے بنے اس عالیشان فلور پر اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ وہ لڑکی پوری شان سے اپنے آفس میں داخل ہوئی اور مغرور چال چلتی سب کو نظر انداز کیے اس راکنگ چیئر پر بیٹھی تھی اور طائرانہ نظر پورے آفس میں ڈالی۔ آنکھوں میں پہنے گلاسز، چہرے پر پہنا ماسک اتار کر سامنے کانچ کی رکھی میز پر رکھے۔ واٹس نان سینس، ہو از ہاشم یزدانی غصے سے بھرے آفس میں داخل ہوئے تھے جیسے ہی انہیں اس نامعلوم باس کا علم ہوا تھا۔
لیکن وہ اپنی جگہ پر ہی اسٹل ہو گئے۔ انہیں لگا وقت تھم سا گیا ہے۔ جیسے ہی اس کرسی پر لیما کو بیٹھے پایا، لیما، یہ سب؟ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہی کھڑے تھے، صدمے کسی کیفیت میں۔ وائی آر یو ان شاک مسٹر ہاشم یزدانی؟ یہ میرا آفس ہے، یہاں کی اونر ہوں، پورے 55% شیئرز کی مالک ہوں۔ اپنی زندگی کی الجھنوں کے باعث آفس کو بھول چکی تھی، مگر اب مجھے احساس ہوا ہے کہ یہاں سے غفلت برت کے بہت بڑی بھول کی ہے۔ تبھی لوٹ آئی ہوں صرف اپنے آفس کے لیے۔ شاہ نے بے نیازی سے کہتے ہوئے واپس کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ ہاشم کی آنکھیں سب کچھ بھلائے ان کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ گزرے ان سالوں میں وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت دکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کا وہ سحر آج بھی ان کو جکڑنے کے لیے کافی تھا۔ امجد، اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کسی کی موجودگی یہاں روم میں نہیں چاہیے، اپنے سیکریٹری کو بلا کر کہا، اور ساتھ ساتھ ہاشم کو بھی روم سے نکلنے کا کہا، جس پر انہوں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ ان کے آفس سے انہی کو نکال رہی تھی وہ لڑکی، جو کہ ان کی بیوی تھی، مگر اس وقت انہیں وہ کوئی غرور کی دیوی لگی تھی۔ غصے کو ضبط کیا آفس سے نکلتے چلے گئے، جبکہ اپنی پہلی جیت پر لیما کے چہرے پر ایک مسکان آئی تھی، اور ساتھ ہی اس کی دائیں آنکھ سے ایک آنسو بے مول ہو کر گرا تھا۔ آنکھوں کو بند کیے وہ پیچھے ہی راکنگ چیئر سے ٹیک لگا گئے۔ بے وفا تیرا معصوم چہرہ بھول جانے کے قابل نہیں۔ ہا 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 ہا۔ ہاشم، اسٹاپ، آئی کانٹ اسٹاپ مائی لو۔ ہا 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 ہا۔ ہاشم کے لبوں نے جیسے ہی چھوا تھا لیما کی گردن کو، ان کے بیئرڈ کی چبھن سے کہکہا گونج اٹھا تھا لیما کا۔ وائفی، اٹس ناٹ فیئر، میں آپ سے پیار کر رہا ہوں اور آپ ہنس رہی۔ بیویاں تو ایسے موقع پر شرماتی اور ایک آپ ہے۔ منہ بناتے ہوئے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ہاں ہاں، میں کیا کروں، اس میں میرا تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سارا قصور آپ کے اس بیئرڈ کا ہے۔ پیچھے جاتے ہاشم کو واپس اپنی جانب کیا تھا، اور لب جیسے ہی ان کی بیئرڈ کے پاس رکھے وہ شش کر اٹھے اپنی بیوی کی اس جرأت پر۔ کیا کر سکتے ہیں جانا، اب تو گزارا اسی بیئرڈ کے ساتھ ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت لڑکیاں مرتی ہے ہاشم یزدانی کے اس بیئرڈ والے فیس پر۔ آنکھ ونک کیے وہ لیما اور اپنے مزید قریب کر گئے کہ ان کی گرم سانسیں لیما کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جو لڑکیاں مرتی ہے خدا کرے وہ مر ہی جائے، کیونکہ ہاشم یزدانی پر صرف ایک لڑکی جیتی ہے، اور وہ ہے لیما ہاشم یزدانی۔ آہٹ کی آواز سے وہ ہوش میں آئی، جیسے ہی ٹیبل پر رکھی فائل نیچے گری تھی۔ میری یادوں سے تو آج تک نہ گیا، آنکھ میں بارش ہے تیری موجود ہے۔ مما، آج بھی ڈیڈ نہیں آئے؟ کھلے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی 11 سالہ بچی نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھے بہت معمولی سا سوال کیا تھا، لیکن یہی سوال اس کی ماں کے لیے کسی بھاری آلے کی مانی تھا جو ان کے دماغ پہ لگا۔ نہیں بیٹا، ایک لفظ جواب دے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ مما، ڈیڈ کیوں نہیں آتے؟ کیا انہیں میں اچھی نہیں لگتی، یا وہ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، سب کے ڈیڈ آتے ہیں، صرف میں ہی ہوں جس کے فادر اس سے نہیں ملتے۔ بچی منہ پھلائے ناراض سی اپنی ماں سے گویا ہوئی تھی، جبکہ اس کی یہ بات ان کے دل کو چیر گئی تھی۔ آنسوؤں کا فندہ گلے میں اٹکا تھا۔ تحریم گڑیا، مما کی طرف دیکھے۔ لیما نے اس کا ناراضگی سے پھلا ہوا چہرہ اوپر کیا تھا۔ ڈیڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ابھی اپنی لائف میں بہت بزی ہے، فری ہو کر وہ بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے دل پر پتھر رکھے اس کے معصوم ذہن کی طرح ہی جواب دیا تھا۔ اب جلدی سے اسمائل کرے، پھر مما آپ کو پریزنٹ دے گی۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا انہوں نے، اور ساتھ ہی رکھے شاپر سے خوبصورت باربی ڈال سیٹ نکال کر دیا تھا تحریم کو، جسے دیکھ وہ آنسو بھلائے خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ واؤ مما، یہ کتنی پیاری ہے، یہ ڈیڈ نے بھجوائی ہے؟ آنکھوں میں چمک، چہرے پر مسکان سجائے کسی امید کے تحت بولی تھی کہ بینچ پر بیٹھی لیما کا سر بے ساختہ ہاں میں ہلا۔ آئی لو ڈیڈ اینڈ آئی لو یو مام۔ خوشی سے وہ لیما کے گلے لگ کر ان کے دائیں اور بائیں گال پر بوسہ دیا تھا۔ لیفٹ سائڈ کس فار مما اینڈ رائٹ سائڈ کس از فار ڈیڈ، ہنستے ہوئے بولی تھی تحریم۔ اس کی ہنسی سے لیما کے دل کو سکون سا پہنچا تھا۔ اسے پیار کرنے کے بعد بیگ اٹھائے اور آنکھوں میں گلاسز پہنے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اس جگہ پر جہاں وہ اکثر ہاشم کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی، وہ جگہ جو ان دونوں کی ہی پسندیدہ تھی۔ پیراڈائز، جہاں صرف شور ہوتا ہے تو صرف پانی کی اٹھتی موجوں کا، فضا میں چلتی ہواؤں کا، یا پھر ٹھنڈی ریت پر چلتے ان وجود کی دھڑکنوں کا۔ آج آپ کی وجہ سے ہاشم میں نے اپنی بیٹی سے جھوٹ کہا۔ آنکھوں کو بند کی وہ اس گیلی ریت پر چل رہی تھی، وہ آنسو جو اپنی بیٹی کے سامنے کب سے روکے ہوئے تھے اس تنہائی میں بہہ نکلے تھے۔ چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا۔ عشق کے اس سفر نے تو مجھے نڈھال کر دیا۔
چلتے چلتے کب سے وہ دور نکل آئی، اسے اندازہ نہ ہوا۔ ہواؤں کے ساتھ اس نے بھی رخ بدلا تھا اور یہ ظالم نظریں جا ٹھہری تھی ایک ہنستی کھیلتی فیملی پر۔ ہاشم اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں اٹھائے جبکہ کومل کو بازوؤں کے حلقے میں لیے پانی سے باہر آئے تھے۔ ان تینوں نفوس کے چہرے پر ہنسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ چاروں افراد ہی ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ ڈیڈ آپ موم کے فورہیڈ پر کس کریں، میں آپ لوگوں کی اچھی سی پک لیتی ہوں۔ فاطمہ نے ٹیب ہاتھ میں تھامے کومل اور ہاشم کو ساتھ کھڑا کیا۔ ہاشم جیسے کومل کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا تبھی اس کی نظر اپنے سے کافی دور کھڑی لیما سے جا ٹکرائی تھی، جو کہ ان کے دیکھنے پر اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکی تھی۔ ہاشم نے قدم بڑھانا چاہے تھے لیما کی جانب، مگر کومل کے ہاتھوں نے ہاشم کے ہاتھوں کو تھام کر ایک کوشش ناکام کر دی تھی۔ ہاشم دیکھے کتنی پیاری تصویر آئی ہے۔ کومل نے ہاشم کے ہاتھوں میں ٹیب تھمایا تھا۔ ہاشم وہاں رک کر ان میں مصروف تو ہو چکا تھا لیکن ذہن اب بھی بھٹک کر اس کی جانب جا تھا جو کہ اب اس جگہ پر موجود نہ تھی۔ میٹنگ روم کے وسط میں رکھی میز، ان میزوں کے گرد بیٹھے وہ لوگ، سامنے دیوار پر لگا پروجیکٹر، اس پروجیکٹر کے سائڈ پر کھڑی لیما جو اپنے مخصوص انداز میں پریزنٹیشن دے رہی تھی۔ بلیک جینز، بیبی پنک کرتا، دوپٹہ نفاست سے گلے میں لپیٹے ہوئے، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں قید کیے، جس میں لگا پین وہ نکال کر اپنے ہاتھوں میں لے چکی تھی۔ میٹنگ روم میں بیٹھے فرقان ملک کی نظریں بہت باریکی سے اس کا معائنہ کر رہی تھی اور فرقان کی ہر حرکت کا معائنہ ہاشم یزدانی کی خون چھلکتی آنکھوں سے ہو رہا تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی سب باہر جا چکے تھے لیکن لیما، فرقان اور ہاشم موجود تھے اب بھی اس روم میں۔ مس لیما، پہلے سے زیادہ کافی اسٹرانگ اور پرکشش ہو گئی آپ، میٹنگ روم میں لیپ ٹاپ بند کرتے فرقان نے کہا۔ شکریہ مسٹر فرقان، ویسے کم آپ بھی نہیں ہیں۔ ایک نظر ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر انہوں نے سامنے کھڑے فرقان سے کہا۔ ہاشم غصے اور ضبط سے بیٹھا اپنے لبوں کو بھینچے موبائل میں جھکا ہوا تھا، چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، تیش کے باعث رگیں تن سی گئی تھی۔ لیما، سیریسلی آپ بہت ٹیلنٹڈ ہے، آپ کی بات کرنے میں ایک کشش ہے جو سننے والے کو جکڑ لیتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے آپ کی جانب متوجہ ہونے پر۔ اور فرقان آگے کی بات مکمل نہ کر سکا تھا، جیسے کہ کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ ان دونوں کی نظریں وہاں گئی تھی جہاں ہاشم اپنی نشست سے کھڑا ہو چکا تھا اور کانچ کا گلاس نیچے چکنا چور ہوا پڑا تھا ان کے رشتے کی مانند۔ فرقان ملک، میٹنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ گھر جائیں بجائے کسی کی بیوی پر کمنٹری کرنے کے۔ مسٹر ہاشم، یو آر ان یور سینسز؟ آپ میرے بزنس پارٹنر سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتے، لیما ہاشم کی بدتمیزی پر چیخ کر بولی۔ فرقان ہاشم کی اس عزت افزائی پر خون کے گھونٹ پیتے لیما کو الوداع کہتا جا چکا تھا۔ کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں وائفی، آپ مجھے بہت اچھے سے جانتی ہیں۔ باہر جاتے فرقان پر ایک نظر ڈالے سامنے کھڑی لیما سے کہا، مگر کیا ہے نا، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا جس سے میرے آفس کی ریپوٹیشن خراب ہو۔ دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر انہوں نے کانفرنس ٹیبل پر مارا تھا۔ یہ میرا آفس ہے، یہاں پر ہر کام میری مرضی سے ہوگا، سنا آپ نے؟ ان کو انہی کے انداز میں جواب دیا۔ اوہ مسز، یہ مت بھولیے کہ یہاں کی اونر آپ کو میں نے ہی بنایا ہے، چاہوں تو یہ اتھارٹی واپس بھی لے سکتا ہوں۔ نرمی سے انہیں اپنے قریب کرتے چہرے پر رقص کرتی اس آوارہ زلف کو نرمی سے پیچھے کیا جو ان کے چاند سے چہرے کو بوسہ لے رہی تھی۔ مسٹر ہسبینڈ، اگر آپ بھول رہے ہو تو میں یاد کروا دوں کہ یہاں کی پاور آف اٹارنی میرے پاس ہے۔ دوسری چیز، یہ شیئرز آپ نے حق مہر میں دیے تھے مجھے، اور حق مہر میں دی گئی چیز واپس نہیں لی جاتی۔ ہاں 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 مسز، تمہاری لائف، تمہاری روح اور دھڑکنوں کی پاور آف اٹارنی اب بھی میرے پاس ہے۔ اپنی بات کے ساتھ ہی وہ ان کی دھڑکنوں، ان کے جذبات کو خود میں اس طرح سے قید کر گئے تھے کہ وہ ان کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی تھی۔ آئندہ مجھے چیز مت جتائیے گا، کیونکہ آپ کی سانسیں، آپ کی روح سب میرے اختیار میں آج بھی ہے۔ میں یہ اختیار آپ سے بہت جلدی چھین لوں گی، آپ صرف دیکھتے رہ جائیے گا اور کچھ کر بھی نہیں سکیں گے۔ اپنی سانسوں کو ہموار کرتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، وائفی آپ ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کی آنکھیں کہتی ہیں آپ آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ ان نیلی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھتے انہوں نے غرور سے کہا، یہ آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہاشم، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ ڈیئر ضدی وائفی، آپ کا ایک غرور میں بہت جلد توڑوں گا اور آپ کو یقین کروانے پر مجبور کر دوں گا کہ آپ آج بھی ہاشم یزدانی کی ہیں۔ پیچھے رکھی کرسی پر دھکا دیا تھا انہیں اور وہاں سے جا چکے تھے۔ لیما اپنا سر ٹیبل سے ٹکائے رونے لگی تھی۔ یہ شخص جب بھی اس سے ملتا تھا ہمیشہ کوئی نہ کوئی تکلیف دے جاتا تھا۔ کوبا کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔
خدا نے تجھے ملا دیا مجھ سے، نصیبوں نے کیوں جدا کیا مجھ سے، یوں تیرے بنا جینا پڑا مجھ کو، یوں تیرے بنا جینا پڑا مجھ کو۔ ہاشم آپ مجھے بلو رنگ میں بہت پیارے لگتے ہیں، ان کے گلے میں لال رنگ کی ٹائی پہناتے ہوئے کہا، جو کہ اسکائی بلو رنگ کے شرٹ پر بہت جچ رہی تھی۔ سچی مسز کوئن، لیما کے گرد حصار بنایا تھا انہوں نے، مچھی مائکنگ ماتھے پر پھیلے ان کے بالوں کو پیچھے کیا، ساتھ ہی رکھا کوٹ اٹھا کر پہنایا تھا انہیں، جبکہ ہاشم محبت بھری نظروں سے اپنی جان کو دیکھ رہے تھے۔ ساتھ بھی رہتے اگر رہتے بھلا ہم ایسے کس طرح، خواب میں ملنا تیرا پھر خواب میں ہی کھو جانا تیرا۔ ہاشم کیا آپ نے اتنا عجیب رنگ پہن لیا ہے، کومل نے اس کو بلو رنگ کے سوٹ میں دیکھ کر کہا تھا، جو کہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں تھا۔ کومل کی آواز سے سوچوں کے محور سے باہر نکلتے ان کی جانب دیکھا، جہاں لیما نہیں بلکہ ان کی دوسری بیوی کھڑی تھی۔ ٹھیک تو ہے؟ ہاتھوں میں گھڑی پہنتے انہوں نے والیٹ اٹھا کر پاکٹ میں رکھا تھا۔ اچھا نہیں لگ رہا۔ الماری سے گرے کوٹ لا کر ان کے ہاتھوں میں تھمایا تھا، جسے سرد خارج کے انہوں نے تعسف میں سہلاتے پہن لیا۔ اس نیلے کوٹ کو اتارے۔ آج پھر پہلی بیوی کی خواہش، اس کی پسند کو دھوکہ دیا تھا، صرف دوسری بیوی کے لیے۔ ہاشم کسی کام کے تحت ریسٹورینٹ آیا تھا۔ کام مکمل ہونے پر وہ جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ٹیبل پر بیٹھے فرقان اور لیما پر گئی تھی۔ آنکھوں کی پتلیوں میں یکدم ہی جلن و غصہ نمایاں ہوا۔ آج بھی وہی کلفٹن کی سائڈ کا وہی ہوٹل تھا، جہاں کچھ سال پہلے ہاشم خود بھی آیا تھا اپنی دوسری بیوی کے ساتھ۔ آج بھی فرد وہی تھے، بس فرق اتنا تھا کہ جگہ بدل چکی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے جس جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا، آج اس مقام پر اس کی پہلی بیوی موجود تھی، کسی غیر کے ساتھ، اور اپنی بیوی کی جگہ آج وہ خود موجود تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا اس چیز کا کہ جب اپنی عزت کو یوں کسی اور کے ساتھ ہنستے، مسکراتے، ہوٹلنگ کرتے دیکھا جائے تو دل پر کیا بیتتی ہے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے ماتھوں پر بلوں کے جال سجائے لمحوں کے 1000ویں حصے میں ان تک پہنچا تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا، دور رہنا میری بیوی سے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ بنا لحاظ کے اس نے فرقان کے گریبان سے تھام کر اسے اپنے روبرو کیا تھا، جبکہ وہ دونوں ہی اس آفت پر دنگ رہ گئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہاشم، چھوڑیں ان کے کالر۔ ہوش سنبھالتے ہی لیما تڑک کر بولی تھی، خاموش لیما، بالکل خاموش، آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا۔ ہر بات خاموشی سے برداشت کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اب کیرو کے ساتھ، جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ان کے ساتھ باہر ہوٹلنگ کرے گی۔ جھٹکے سے فرقان کے کالر کو چھوڑا تھا، جبکہ وہ حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہاشم شٹ اپ، فرقان کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ گیا۔ وہ کچھ کہنے والا تھا، لیکن لیما کی نظروں کی تنقید سمجھتا، جن میں خاموش رہنے کی طاقت تھی، خاموشی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا باہر۔ ہاشم یزدانی، مجھ سے میری لائف سے دور رہے، میں جو کر رہی ہوں، جیسا کر رہی ہوں، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر ہوگا اپنی لائف پر غور کریں۔ چٹک کر کہتی ہوئے اپنا پرس اور فون ٹیبل سے اٹھائے باہر جا چکی تھی۔ چاہتوں کے دھوکے میں زندگی گزاری، دھوپ چھاؤ جیسی ہے ہر گھڑی ہماری۔ ہاشم بھی پیچھے ایک نظر ہوٹل کے ہجوم پر ڈالے وہاں سے نکل چکا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے سیدھا گھر آئے تھے، جہاں کومل ہمیشہ کی طرح تیار انہی کے لیے کھڑی تھی، لیکن انہیں بھی اگنور کر دیا تھا آج ہاشم نے۔ ہاشم، کیا ہوا آپ کو؟ اس کے چہرے پر چھائے سرد تاثرات کو دیکھتے کہا تھا کومل نے۔ کومل، آج مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز، گیسٹ روم کی جانب قدم بڑھاتے کہا تھا اس نے۔ پر آپ وہاں کیوں جا رہے؟ کچھ غلطی ہوئی ہے مجھ سے یا ناراض ہیں آپ؟ ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا اپنے ہاتھوں میں۔ کومل، فار گاڈ سیک جسٹ لیو می الون۔ بندے سکون سے 2 پل بھی اکیلے نہیں گزار سکتا۔ معمول سے ہٹ کر آج پہلی بار چیخے تھے کومل پر۔ ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا ہاشم، جبکہ اپنے آنسوں کو روکتی وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ مما، ہم کہاں جا رہے؟ گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تحریم نے کار ڈرائیو کرتی اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ ہم شاپنگ کرنے جا رہے، پھر اس کے بعد ہم واٹر پارک جائیں گے۔ واٹر پارک؟ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، خوشی سے چہکتے بولی تھی کہ لیما بھی ہنس پڑی اس کی ہنسی کے ساتھ۔ ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کے بعد اب وہ واٹر پارک پہنچے تھے۔ تحریم ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے بھاگتے ہوئے کار سے نکلی۔ ماما، واو، اٹس سو امیزنگ۔ وہ حیران ہوتی ہوئی واٹر پارک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی سامان تھامے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ تحریم خوش تھی پہلی بار اپنی ماں کے ساتھ باہر گھومنے آنے پر، جبکہ لیما خوش تھی اپنی بیٹی کے چہرے پر چھائے خوشی کے رنگوں کو دیکھ کر۔ بے شک اپنی مشکل زدہ زندگی میں وہ مکمل طور پر اپنی بیٹی کو وقت دے نہ پائی تھی، مگر اب وہ تمام لمحات اپنی بیٹی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ تحریم گڑیا، آپ یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں کہ ماما۔ تحریم آس پاس کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔
اگر ڈیڈ بھی یہاں ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ سامنے موجود ایک لڑکی کو اس کے باپ کے ساتھ کھیلتے دیکھا، اس کے دل میں ایک خواہش سی جاگی تھی۔ فاطمہ آپ کھیلو، میں ایک کال سن کر آتا ہوں۔ ہاشم فون سننے کے لیے سائٹ پر گیا تھا جبکہ فاطمہ بال سے کھیلنے لگی تھی۔ اس کی نظر خود کو حسرت سے تکتی تحریم پر گئی۔ ایک شرارت سے اس کے دل میں جاگی تھی، تبھی زور سے بال اچھالی تھی جو تحریم کو لگی تھی، جس کے پاس اس کے ہاتھ میں موجود ڈال سیدھا پول میں جا گری تھی۔ میری ڈال! گڑیا کو پول میں گرتے دیکھ کر تحریم چیخی تھی اور شرارتی ہنستی فاطمہ کو دیکھ کر پاس پڑی اس کی بال اٹھا کر غصے میں پول میں ہی پھینک دی۔ تم نے میری بال کیوں پھینکی ہے؟ فاطمہ اب غصے میں آئی تھی کیونکہ تم نے میری ڈال کو اٹھا کر پول میں پھینک دیا۔ میں نے تمہاری ڈال نہیں پھینکی بلکہ وہ خود تم سے گری ہے۔ تم نے مجھے بال ہٹ کی جس کی وجہ سے ڈال گر گئی۔ میری بال نکال کر دو۔ تحریم اور فاطمہ کی لڑائی ہو گئی تھی صرف اس بے جان ڈال پر۔ فاطمہ نے لڑائی میں دھکا لگا تھا اس لیے وہ دونوں سیدھا پول میں جا گری تھی۔ لیما کسی سے بات کرتی لیما فون میں مصروف ہاشم دونوں ایک دم پلٹے اور ان دونوں کی چیخ پر بنا ایک دوسرے کی جانب دیکھے دونوں نے چھلانگ لگائی تھی پل میں اپنی اپنی بیٹیوں کی جان بچانے کو۔ میری بچی! اس کو ہاتھوں میں لیے باہر آئی تھی وہ۔ تحریم خوف کے باعث ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ یہ سب اچانک جو ہوا تھا اس کا ذہن قبول کرنے سے قاصر تھا جبکہ اطراف کے لوگ شوق تھے اس الجھن پر۔ آپ نے اپنی بچی کو تمیز نہیں سکھائی؟ جب سلیقہ نہیں تو لے کر کیوں آتے ہیں؟ عقب سے آتی غصے بھری آواز پر پلٹی تھی۔ اپنی حد میں رہیے آپ۔ ہمت کیسے میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی، جبکہ غلطی خود آپ کی بیٹی کی ہے۔ ہاشم تو لیما کو یہاں دیکھ کر حیران تھا اور دوسرا اس کا لفظ بیٹی کہنا اس کو مزید حیران کر گیا۔ بیٹی؟ جی الحمدللہ، لیما غرور غصے میں کہتی تحریم کا ہاتھ تھامے کارنر میں لے جا چکی تھی جبکہ ہاشم کا دماغ ابھی تک لفظ بیٹی پر اٹکا تھا۔ یہ پہنو۔ لیما کی پناہوں میں چھپی اس بچی پر ایک نظر ڈالے جیکٹ تھمایا تھا اس کو۔ بہت شکریہ مگر اس کھوکھلی پرواہ اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، نخوت سے کہتی کوٹ واپس تھما گئی تھی اسے۔ ڈیڈ! فاطمہ کی روحاں سی آواز سن کر ہوش میں آیا تھا ہاشم، جس نے روتے ہوئے اب گھر جانے کو کہا تھا۔ وہ بھی غائب دماغی سے اس کا ہاتھ تھامے گھر کی جانب ہو لیا۔ قسمت ہر موڑ پر لیما کو اس سے ملا کر اس کی کی گئی خطاؤں کا احساس دلاتی تھی۔ پھولوں اور لائٹوں سے سجا ہوا خوبصورت ہال کے کارنر پر رکھے گئے ٹیبلز اور چیئر جن پر لوگوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہال کے بائیں جانب لگایا گیا بڑا سا ٹیبل جس میں لوگوں کے ریفریشمنٹ کا سامان موجود تھا۔ وہاں چلتا ہلکا ہلکا میوزک بہت خوبصورتی سے بخش رہا تھا ماحول کو۔ کچھ لوگ ہاتھوں میں جوس تھامے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے تو کوئی اس ماحول کو انجوائے کرنے میں، جبکہ ہاشم یزدانی اپنی بیوی کومل کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے تارانہ نظریں پورے ہال کی ڈیکوریشن پر دوڑا رہا تھا کہ اپنے ساتھ ڈانس کرتے کپل پر نظریں جم سی گئی تھی، جہاں فرقان و لیما بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ڈانس کر رہے تھے۔ تیرا سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے، غلطی نہیں ہے تیری، قصور نظر کا ہے۔ ہاشم! اس کی نظروں کا زاویہ کہیں اور محسوس کیے کومل نے پکارا تھا ہاشم کو۔ جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا، لیکن وہ اسے سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کی نظروں کا زاویہ صرف ان دونوں کی جانب بھٹکا ہوا تھا جہاں فرقان لیما کو گول گول گھماتے اپنے قریب کر چکا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے دل میں چھپا لوں گا۔ لیما نے ایک جتاتی نظر ہاشم کے وجود پر ڈالی تھی جبکہ اب ہاشم نے بھی کومل کو گھماتے اپنے قریب کیے لیما کو تپانا چاہا تھا، لیکن وہاں پر سکون تھا، شاید وہ اس کی جانب زیادہ توجہ ہی نہیں دے پا رہی تھی۔ تم سے پہلے تم سا کوئی ہم نے نہیں دیکھا۔ فرقان نے لیما کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھے کے گرد لپیٹا تھا اور اس کے چہرے پر اڑتی زلفوں کو کان کے پیچھے اڑستے مسکراتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ڈانس فلور پر کپل پارٹنرز گھما کر چینج کرنے پر فرقان کے پاس کومل اور ہاشم کے پاس لیما آئی تھی۔ لیما نے اپنی آنکھیں مخمور اٹھائی، دیکھا تو اس کے ہاتھ ہاشم کے سینے پر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ آنکھوں میں ناگواریت ظاہر کیے جانے لگی تھی کہ ہاشم نے اس کو واپس اپنی جانب کھینچا تھا۔ کیا ہوا وائفی؟ کسی غیر کی باہوں میں تو بہت خوشی خوشی ڈانس کیا جا رہا تھا، میرے پاس آنا اچھا نہیں لگا؟ اس کی کمر پر گرفت سخت بنائے بظاہر وہ مسکراتے ہوئے بولا، لیکن دل اندر سے اس کا کسی راکھ کے مانند جل کر انگارا ہوا تھا۔ کوئی غیر نہیں، انشاءاللہ میرا ہونے والا شوہر ہے، اس نے بھی مسکرا کر ٹھنڈے ٹھار لہجے میں جتایا تھا، لیکن اس کا یہی لہجہ ہاشم یزدانی کی آنکھوں میں غصہ بھڑکا گیا تھا۔ امپاسبل!
تم صرف ہاشم یزدانی کی ہو اور رہو گی۔ اس بات کی گواہ اس کائنات کی ہر شے ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ تمہیں مجھ سے دور کر سکے۔ اتنا عرصہ بہت ریلیف دے دیا، اب شرافت سے واپس آنے کی تیاری کرو، ورنہ جو میں کروں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گا، اور تم جانتی ہو۔ ہاشم یزدانی اپنی بات کا پکا ہے، اس کے کان کے قریب جھکے تقریباً گھرانے کے انداز میں بولا تھا۔ اگر آپ اپنی بات کے پکے ہیں تو میں بھی پکی ہوں اپنی زبان کی، کر لیں جو کرنا ہے، لا کر دکھا دے مجھے واپس اپنی زندگی میں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ چیلنج سے بولی تھی، اور ڈانس فلور چھوڑے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ مما، آپ مجھے ڈیڈ سے کب ملائے گی؟ اب تو ہم گھر بھی آ گئے، مگر ڈیڈا ابھی تک نہیں آئے۔ بستر پر لیٹی لیما سے سوال کیا تھا اس کی بیٹی نے۔ ہاں بیٹا، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ڈیڈ آپ سے ملیں گے، جہاں اتنا ویٹ کیا وہاں تھوڑا سا اور کر لے، پیار سے اس کے گالوں کو سہلاتے بولی تھی۔ یہ لے مما۔ تحریر نے لیما کا فون سائڈ ٹیبل سے اٹھائے اس کی جانب کیا تھا، جسے سوال نظروں سے دیکھ اسے تھاما تھا۔ ہم ڈیڈ کو فون کر لیتے، خوشی سے بولی تھی، لیکن اس کی اس بات پر لیما کی مسکان غائب تھی۔ بیٹا، مگر جہاں آپ کے ڈیڈ کام کرتے وہاں فون الاؤ نہیں ہے۔ اپنے بدلتے تاثرات قابو کیے تھے اس نے۔ اٹس ناٹ فیئر۔ منہ پھلائے بیٹھ گئی تھی۔ آپ نے آج تک ڈیڈ کی فوٹو بھی نہیں دکھائی۔ فوٹو کا کیا کرے گی آپ دیکھ کر، جب ڈیڈ ہی آپ سے ملنے آئیں گے۔ بہت ہی پیار سے تحریم کو اپنی گود میں لٹایا تھا۔ چل اب سو جائے، اب شاباش۔ لائٹ آف کیے اس کے سر کو تھپکنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادی میں کھو گئی، لیکن اپنی ماں کو کی نیند اڑا گئی تھی۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے؟ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ ہاشم، آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرا اور میری بیٹی کا حق ان کو دے رہے جو آپ کے اپنے بھی نہیں۔ آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ اپنی ہی بیٹی سے جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ عزیز سے سوچتی سر کو پیچھے بیڈ سے ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے حد جائے گی۔ مس لیما، دس از فار یو۔ اس کی تازہ تازہ خوشبو کو سونگھے اور طبیعت تر و تازہ کرے۔ خوبصورت گلاب کے پھولوں کا بوکے اس کی جانب بڑھاتے فرقان نے کہا تھا۔ ہاشم۔ لیما گھبرا کر پلٹی تھی جب اپنے بالوں میں کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ آپ نے تو ڈرا ہی دیا۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرا سانس لیے بولی تھی، اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے وائفی، بالوں میں پھول ہی تو لگا رہا ہوں۔ ہاشم، ڈونٹ مائنڈ۔ مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میرے بالوں میں چھپکلی چڑھ گئی ہو۔ اوہ، ناٹ فیئر جانمن۔ لیما کو محبت سے اپنے بازوں کے حصار میں لیا تھا۔ میرے محبت سے لائے گئے پھولوں کو آپ چھپکلی سے تشبیہ دے رہی؟ نہیں مائی ڈیئر ہسبینڈ، میں ان محبت سے لائے پھولوں کو نہیں بلکہ ان ہاتھوں کو چھپکلی بول رہی ہوں جن نے مجھے ڈرا دیا۔ چہرے پر مسکان جبکہ آنکھوں میں مصنوعی سنجیدگی لیے کہا تھا، اور کہتے ساتھ اس کا ہتھیار توڑ کر بھاگی تھی۔ رکو ذرا، ابھی بتاتا ہوں۔ مصنوعی غصہ ظاہر کیا لیما کے ہی پیچھے بھاگا تھا۔ وہ آگے آگے جبکہ ہاشم پیچھے پیچھے، پورا گھر ہی ان دونوں کے کہکہوں اور محبت سے گونج رہا تھا، جہاں صرف سکون، محبت اور اطمینان، پیار اور ڈھیروں خوشیاں تھیں۔ آخر ہاتھ بڑھائے پھرتی سے ہاشم نے واپس سے لیما کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ اب کی گرفت تھوڑی سی مضبوط تھی۔ اب بتاؤ، کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ ہاں ہاں ہاں، ویٹ، سانس لینے دے۔ بھاگتے ہوئے تقریباً دونوں کی ہی سانس پھول چکی تھی۔ اچھا ہاشم، یہ بتائے روزانہ یہ پھول کیوں لے آتے ہیں؟ مطلب نکاح نامے پر کوئی ایسا قانون تو نہیں درج تھا؟ یہ پھول محبتوں کی نشانی ہوتے ہیں، اور تم تو میری ملیکہ ہو، اس گھر کی پری، اور میں اپنی پری ملیکہ کے سر پر پھولوں کا تاج چاہتا ہوں۔ یہ ہر وقت تمہارے سر پر سج رہے، اس سے مجھے خوشی ہوگی۔ لیما فرقان کی پکار پر ہوش میں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی؟ وہ کچھ نہیں۔ سائڈ پر چہرہ کی آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ ماضی کی یادوں میں کھوئے کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اس کو معلوم نہیں ہوا۔ کیا آپ کو میرا یہ پھول دینا پسند نہیں آیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چیئر پر واپس بیٹھتے بولی تھی۔ اچھا، یہاں آتے ہوئے راستے میں پھول دکھائی دیے، انہیں دیکھتے پہلا خیال آپ ہی کا آیا، اس لیے آپ کے لیے لایا ہوں۔ اگر کسی اور کا خیال آتا تو اس کے لیے لیتے۔ فائل ایک جانب رکھتے ہنستے بولی، نہیں، اب ایسا بھی نہیں ہو۔ خجل سا ہوا تھا۔ آپ صرف پھول دینے آئے تھے یا کوئی اور کام بھی تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ وہ تھوڑا بیزاریت سے بولی تھی، دراصل میں پروجیکٹ پر کچھ ڈسکس کرنے آیا تھا، مگر آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے یہ ڈسکشن ہم کل کر لیں گے۔ تھوڑی سنجیدگی سے کہتے روم سے چلا گیا، لیما کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر، جبکہ وہ صرف سر دہا خارج کرتی رہ گئی۔ اس کا سرکل سے ہی بہت درد کر رہا تھا۔ اپنی زندگی کا وہ ایک بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہی تھی، وہ فیصلہ جو بہت سمجھ کر کرنا پڑتا ہے لڑکی کو۔ ہاشم اپنے آفس کے گلاس وال سے لیما کے آفس کی جانب نظریں مرکوز کیے بیٹھا تھا کہ نہ چاہتے بھی اس کی آنکھوں میں غصہ چھلکنے لگا جب فرقان کو پھول اٹھا کر لیما کے ہاتھوں میں تھماتے دیکھا تھا۔
دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہاں کے مناظر کو بغور دیکھ رہا تھا، پھر کچھ سوچ کر اس کے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پر گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ کیا بات ہے، لوگوں سے کچھ زیادہ ہی تعلقات نہیں بڑھائے جا رہے؟ فرقان کے جاتے ہی ہاشم دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ لیما جو سکون سے چیئر کی بیک پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی، ہاشم کی آواز پر اپنی تھکن زدہ آنکھیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جو لڑنے کی نیت سے آیا تھا لیکن آگے اس کی حالت دیکھ کر ٹھنڈا پڑا، لیکن پھر فرقان اور لیما کی بانڈنگ کا سوچ کر آنکھوں میں ایک دم غصہ عود آیا۔ ہاشم پلیز جا یہاں سے، آج میرا فضول میں بحث کرنے کا موڈ نہیں، کہتے وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی، لیکن ہاشم کی اگلی بات نے اس کو غصے سے کھڑے ہونے پر مجبور کیا۔ ہاں، اب دوسروں سے تعلقات جو بنا لیے ہیں، اس لیے نظریں تو چڑھاؤ گی؟ کومل اور میری شادی پر اتنا اسکینڈل بنایا تھا تم نے، اور خود کو نہیں دیکھا کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ ٹیبل پر ہاتھ مارے تقریباً دھاڑنے کے انداز بولا تھا۔ ہاں، بنائے ہیں میں نے تعلقات، کیا کر لیں گے آپ؟ ارے میں نے تو پھر بھی اپنے اور فرقان کے ریلیشن کو اوپن رکھا ہے، آپ جیسے چوروں کی طرح چھپ چھپا کر رشتے نہیں بناتی رہی، وہ بھی بھڑکیلے لہجے میں بولی تھی۔ تم ایک لڑکی کو لیما نکاح میں ہو میرے؟ غصے کو ضبط کیے وہ سمجھانے کے سے انداز ملا۔ لڑکی ہوں تو پتھر ہوں کیا؟ میرے اندر جذبات احساسات نہیں ہیں کیا؟ استفہامیہ نظروں سے دیکھ کر تنزیہ مگر ٹھیک بولی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ تم بیوی ہو میری، اور ہاشم یزدانی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیوی غیر مردوں کے سامنے گھومتی پھرتی پائے جائے۔ اب کیوں تھوڑے غصیلے لہجے میں بولا۔ انشاءاللہ آگے نہیں رہوں گی، یہ بھرم بہت جلد ٹوٹ جائے گا آپ کا کہ میں بیوی ہوں آپ کی۔ کیا بکواس ہے لیما یہ؟ کیوں دماغ خراب کرتی ہو؟ اس کے بازوؤں کو سخت گرفت میں توجہ دانت پیستے بولا۔ دماغ میں نہیں، آپ میرا خراب کریں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے خدا کا واسطہ جا یہاں سے، چھوڑ دے می جان۔ جھٹکے سے ہاتھ چھڑائے اس نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ کہاں سے اڈاپٹ کی؟ باہر بڑھتے لیما کے قدم تھمے تھے ہاشم کی بات پر۔ اس نے مڑ کر استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس کے سوال کا جواب ہاشم کے ہاتھ موجود تحریم کی تصویر کو دیکھ کر مل گیا تھا، جو کہ یقیناً اس نے ٹیبل سے اٹھائی تھی۔ خداوند کا شکر ہے میری لیما کی بیٹی ہے، فخر سے کہتے اس کا سر بلند ہوا تھا۔ تم تو ماں نہیں بن سکتی تھی پھر؟ یہ وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ کھاتا بولا، کیونکہ اب تک اسے وہ اڈاپٹڈ چائلڈ سمجھ رہا تھا۔ مسٹر ہاشم یزدانی، خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اگر آپ ان سائنس اور ڈاکٹروں کی رپورٹ سے ہٹ کر صرف خدا پر اعتقاد رکھ لیتے تو شاید آج یہ سوال نہ کر رہے ہوتے۔ یہ سائنس ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اس سائنس کا وجود ہمارے دین و مذہب کے بعد آیا ہے۔ ہمارا مذہب وہ خدا سب سے پہلے تھا اور رہے گا، تو کیوں آپ سب مذہب سے زیادہ اہمیت سائنس کو دینے لگتے ہیں؟ میں نہیں کہتی سائنس غلط ہے، مگر سب سے زیادہ قادر اور اہمیت کا حامل اس سائنس کو بنانے والا ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ سائنس انسانوں کی بنائی گئی ہے۔ طنز بھری مسکان لیما کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ مگر یہ کیوں بھول جاتے ہیں جو اس سائنس کی وجہ سے نئی اور جدید چیزیں دریافت کرتا ہے، وہ بھی اس خدا کی تخلیق ہے۔ انسانوں کے ذہن میں خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ کامیابیاں، یہ جیت جس پر وہ خوش ہوتا ہے، وہ سب اسی مالک کا عطا کردہ ہے۔ سائنس کا کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ مذہبی عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سائنس بالکل ٹھیک ہے، کہیں غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے بہتر ہے سائنس کو مذہب سے نہ جوڑو۔ اب مجھے شرافت سے بتاؤ، کس یتیم کو ہمارا نام دے رہی ہو؟ وہ آنکھوں میں الجھن لیے تھوڑے کرخت لہجے میں گویا ہوا تھا۔ چٹاک، لیکن لیما کے ہاتھ سے پڑنے والے تھپڑ نے کچھ کہنے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میری بچی کو یتیم کہنے کی غلطی مت کرنا ہاشم، جان لے لوں گی، اور غلطی سے بھی مجھے پرانی لیما مت سمجھ لینا، جو تمہاری محبت کی خاطر سب چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ نہ ہی وہ وقت ہے اور نہ ہی وہ جذبات۔ اور کیا کہہ رہے تھے کہ میں ماں نہیں بن سکتی تھی؟ تو سنو، آج سے کچھ سال پہلے جب میرے سر پر سوتن لا بٹھائی تھی نا، صرف اولاد کی خاطر، اسی دن میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ کب تم آؤ اور کب میں اپنے ماں بننے کی خبر تم سے شیئر کروں، لیکن تم نے تو مجھے ہی سرپرائز کر دیا، دوسری شادی کا تحفہ پکڑا کر۔ آپ سے تم تک کا سفر جس طرح طے کیا تھا، وہ خود بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ شاید اس کو عزت دینا اس کا دل بھی گوارا نہ کر رہا تھا۔ یہ لے دیکھیں رپورٹس، تاریخ بھی دیکھ لینا۔ بیگ سے فائل نکالے اس کے ہاتھوں میں پھینکنے کے انداز میں رپورٹس اچھالی تھی کہ کچھ کاغذات زمین بوس ہوئے تھے۔ جب ہاشم نے رپورٹس کو ایک ایک کر کے دیکھا تو تکلیف سے آنکھیں بند کر گیا، کیونکہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ کہتا بھی کیا، کچھ بچا ہی نہ تھا۔ لیما کا ایک ایک لفظ سچ تھا، دکھا نہ تھا۔
تو بہت پہلے چاہا تھا، لیکن تب قسمت نے ساتھ نہ دیا، اور آج جب نہیں دکھانا تھا تب دیکھ لیا آپ نے۔ واہ رے قسمت! قسمت تو بھی کیا کھیل کھیلتی ہے۔ تلخ ہنسی ہنستے وہ جا چکی تھی رپورٹ سمیٹے۔ ہاشم یزدانی اس مغرور شخص کو شرمندگی کی اتھاہ گہرائی میں چھوڑے۔ کچھ ہفتے بعد جمعے کا دن تھا۔ پورے شہر میں گرمی چھائی ہوئی تھی، سورج اپنی آگ لوگوں میں انڈیلنے کی تیاری میں تھا۔ اس گرمی زدہ موسم میں جہاں کچھ غریب مزدور اس تپتی دھوپ میں روزی کما رہے تھے، وہیں ہاشم یزدانی اپنے اے سی لگے کمرے میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں مہو تھا کہ باہر سے آتے شور کی آواز سے حواسوں میں لوٹتا باہر کی جانب آیا تھا۔ کیا ہوا؟ یہاں پولیس کیوں لائی ہو؟ سکون نہیں ہے اپنی زندگی میں؟ پولیس فورسز کو دیکھ کر کومل ناگواری سے بولی تھی۔ فکر نہ کرو، مجھے سکون آئے گا بہت جلد، جب تمہیں بے سکون کروں گی، اور یہ پولیس تمہیں تمہارے اصل سسرال لے جانے آئی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ؟ غصے سے دیکھ کر بولی تھی وہ۔ او بی بی، یہ بکواس نہیں، حقیقت ہے۔ بلو کلر کے گوگلز واپس آنکھوں میں لگائے تھے وہ جیسے ہی باہر آیا تھا، اس کے قدم منجمد ہوئے تھے باہر موجود پولیس وکیل اور ان کے بیچ غرور سے کھڑی لیما کو دیکھ کر۔ آئیے مسٹر ہاشم یزدانی، آپ ہی کا انتظار تھا۔ سیڑھیوں کے بیچوں بیچ استادہ کھڑے ہاشم کو دیکھ کر مسکرا کر بولی تھی۔ یہ سب کیا ہے لیما؟ سست روی سے چلتا ان تک آیا تھا۔ انجام ہے ہاشم یزدانی، آپ کی کہانی کا انجام۔ مسز کنول، آپ کو نکاح پر نکاح کرنے کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ انسپکٹر کی آواز جیسے ہی ہال میں گونجی تھی، وہاں کھڑے وہ دونوں نفوس ساکن ہوئے تھے۔ چھوڑی مجھے، لیڈی کانسٹیبل کے پکڑنے پر کنول تڑک کر بولی تھی۔ یہ کون سا ڈرامہ انسپکٹر؟ یہ پہلا نکاح ہے کومل کا میرے ساتھ۔ آپ لوگ کون سے ڈبل نکاح کی بات کر رہے ہیں؟ اس سب سچویشن کی وجہ سے وہ واقعی پریشان ہو چکا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو نکاح نامہ ہے آپ کی معصوم بیگم کا، خود ہی دیکھ لے۔ نکاح نامہ جیسے ہی ہاشم نے دیکھا، اس کو اپنا ضبط کھوتا محسوس ہوا تھا۔ ہاشم، یہ جھوٹ ہے، میں صرف آپ کے نکاح میں ہوں۔ ہاشم کی آنکھوں میں غصہ جھلکتے دیکھ وہ اٹکتے بولی، اور ایک اور دھماکہ ہے آپ کے لیے۔ ایک مزید نیلے رنگ کی فائل تھمائی تھی اسے۔ وہ بچی فاطمہ جسے آپ اپنی بیٹی مانتے، وہ بھی آپ کی نہیں، ان محترمہ کے پہلے شوہر کی اولاد ہے۔ لیما کے نئے انکشاف پر اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاید آج وہ اسے بھگو بھگو کر مارنا چاہتی تھی۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں ان کاغذات پر، ڈی این اے رپورٹس ہے آپ کی سائنس کے مطابق۔ اسی کے انداز میں کان کے پاس جھک کر آہستہ سے کہا، یہ سب جھوٹ۔ کانسٹیبل کی گرفت مچلتے ہوئے کہا تھا کومل نے۔ سر، ذرا ان مہمان کو تو لائیے گا، پولیس آفیسر کو دیکھتے کہا تھا اس نے۔ سب کی نظریں دروازے کی جانب مرکوز تھی، وہ دیکھنا چاہتے تھے اس مہمان خصوصی کو۔ سب کے ذہنوں میں الگ الگ طرح کے خیالات تھے، کوئی کچھ سوچ رہا تھا تو کوئی کچھ، لیکن سب کے خیالات ہی منفی ثابت ہوئے تھے جب انسپکٹر کوٹ سوٹ میں ملبوس سلطان کو ہتھکڑی لگائے داخل ہوا تھا۔ کومل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ بولو اب بھی تم انکار کرتی ہو؟ لیما نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر طنز کیا تھا۔ مسٹر سلطان راؤ، بتائیں یہ صاحبزادی کیا لگتی ہے آپ کی؟ انسپکٹر نے سلطان سے سوال کیا تھا۔ بیوی ہے میری۔ وہاں موجود لوگوں سے نظر چرائی تھی اس نے۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ، 1 2 3 کئی تھپڑ ہاشم یزدانی نے ہاتھوں سے کومل کے گالوں کی زینت بنا تھا۔ ماحول میں ایک دم سکوت چھا گیا تھا۔ بے غیرت، لالچی عورت، بلکہ میری نظر میں تم عورت ہی نہیں ہو۔ انسپکٹر صاحب لے جائے اسے یہاں سے، ورنہ یہ میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گی۔ مسٹر ہاشم خوش قسمت ہے جو بڑے نقصان سے بچ گئے، ورنہ یہ عورت آپ کا گھر سب کچھ ہڑپ کرنا چاہتی تھی اور آپ کو غائب کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی، جیسے دودھ میں سے مکھی کو الگ کرتے ہیں، انسپکٹر نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ تو مسٹر ہاشم، اب وقت آ گیا آخری فیصلے کا۔ کیسا فیصلہ؟ گھما پھرا کر نہیں کہوں گی، سیدھی بات ہے، میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ لیما کی بات سن کر ہاشم کا سانس اٹکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لیما؟ مجھے معاف کر دو، مگر یہ ہجر نہ دو۔ لیما کی ڈکشنری میں لفظ معافی تو موجود ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہے۔ نادانی میں کی گئی غلطی کی معافی ہوتی ہے، دھوکہ، فریب اور بے وفائی کی صورت میں کی گئی غلطی کی نہیں۔ غلطی کی کوئی معافی میری لغت میں نہیں ہے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے، آپ نے جس اولاد کے لیے میرے سر سوتن لا بٹھائی تھی، وہ تو آپ کو دوسری بیوی سے بھی نصیب نہ ہو سکی۔ مجھے چیٹ کیا تھا نا، دھوکہ دیا تھا نا آپ نے۔ میری محبت، میری وفا کو اتنے سالوں سے اسی کا کفارہ کاٹ کر رہے تھے آپ، کسی اور کی اولاد کو پال کر۔ میری ذات کو کمتر ظاہر کیا تھا۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ تم اولاد کی خوشی نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ہاشم، وقت نے کیسا پلٹا کھایا۔ آج میرے پاس میری سگی اولاد ہے، لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ لیما کے لہجے میں اس کی باتوں نے بہت کچھ واضح کر دیا تھا ہاشم یزدانی پر۔ کیا کچھ کھو چکا تھا وہ؟
कुंदन हासिल करने के चक्कर में पास मौजूद हीरा भी गंवा चुका था। लीमा बस आखिरी मौका दे दो। दोनों हाथ उसके सामने जोड़े माफ़ी की अपील कर रहा था। जब कोई बच्चा या शख्स बीमार हो जाए तो उसका ख्याल रखा जाता है, उसे ठीक होने की उम्मीद दी जाती है, ना कि उसको रद्दी की मानिंद साइड पर किया जाता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं माँ नहीं बन सकती थी। इस खबर ने सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे दी थी हाशिम। मैं तड़पी थी, रोज़ दुआओं में, तहज्जुद की नमाज़ों में औलाद नरीना मांगती थी, रहम मांगती थी उस रब से। आपको चाहिए था इस हालत में मेरा साथ देते, मुझे दिलासा देते, खुदा पर यकीन रखते, लेकिन नहीं, आपने मेरी मोहब्बत, चाहत, वफ़ाओं सबको दरगुजर किया। दूसरी शादी को अहमियत दी, मुझे किसी बेजान चीज़ की मानी साइड पर कर दिया। उसी दिन मैंने फ़ैसला किया था कभी आप जैसे बेवफा शख्स के पास नहीं आऊँगी जिसने मेरी तमाम ख्वाबों को रेज़ा रेज़ा किया। औलाद की वो खुशी, वो मोहब्बत भरे पल जो आपके साथ गुजारना चाहती थी, वो सब ख्वाब अधूरे रह गए। मेरी बच्ची हमेशा अपने बाप के बारे में पूछती थी कि मम्मा, डैड मिलने क्यों नहीं आते। जानते हो, उससे झूठ बोलती रही कि बेटा तुम्हारे डैड बाहर मुल्क में हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जैसे बेवफा शख्स का साया तक मैं अपनी बेटी पर पड़ने नहीं देना चाहती। अपनी बात मुकम्मल की वो खामोश हुई थी। आज वो भड़क उठी थी। इतने सालों का लावा जो वो खुद में भरे हुए थी, उंडेल डाला था उसके असल हकदार पर। ये वो शेयर्स के पेपर्स है जो आपने मेरे नाम किए थे, जो कि अब मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ, इसलिए पुरानी यादों की ज़रूरत नहीं। आपकी जायदाद आपको मुबारक हो। वकील साहब का कागजात साइन करवा लीजिएगा। अगर साइन ना करे तो नोटिस थमा देना। आंखों में ग्लासेस लगाए मगरूर भरी चाल चलते वहाँ से जा चुकी थी, जबकि हाशिम उन कागजात को देखता रहा। चले, लीमा की गाड़ी में बैठते फुरकान ने कहा था, जो कि पिछले आधे घंटे से उसका गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराते इस बात में सहलाया था। गाड़ी यजदानी मेंशन से निकलती अपनी मंजिल की जानिब गामजन हुई थी। कुछ महीनों बाद पार्क की भित्त में लगाया वो टेबल रखा मज़ेदार कॉफ़ी केक। इस बीच में क्राउन पहने खड़ी थी तहरीम, और तहरीम की दाएं जानिब लीमा और बाएं जानिब फुरकान। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लीमा और फुरकान ने साथ बर्थडे सॉन्ग गाया था और तहरीम ने हंसते हुए कैंडल्स बुझाते केक काटा था। केक के कट्टे फुरकान और लीमा ने तहरीम के गालों पर बोसा दिया था, जिस पर वो खिलखिलाई थी। थैंक यू सो मच ममा एंड डैड, वो उन दोनों के गले लगते हुए बोली थी। डैड, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली सालगिरह ऐसी है जिसमें आप भी मौजूद हैं, वरना हर बर्थडे पे और ममा अकेले मनाते थे और आपको मिस करते थे, कहते उसने केक उठाकर उन दोनों को बारी बारी खिलाया था। थैंक यू सो मच फुरकान, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। बेंच पर बैठते उसने अपना सर फुरकान के कंधे पर टिकाया था और उसका हाथ थाम कर अपने हाथों में लिया था। लीमा, शुक्रिया कहकर शर्मिंदा न करें, मैं वही सब कर रहा हूँ जो एक शोहर और बाप की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह आप आइंदा भी मुझे एक अच्छा शौहर और बाप पाएगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। फुरकान, शौहर से ज़्यादा दोस्त और वफा करने वाले साथी की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि शौहर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन वफा, मोहब्बत, इज़्ज़त, एतमाद बहुत कम लोग दे पाते हैं। हवा के बास उड़ते बालों को कान के पीछे अड़सा था। लीमा, मेरी वफाएं, मोहब्बत, इज़्ज़त सब आपके लिए और हमारी बेटी के लिए है। इनकी आंखों में देख जज्बात की लहर में बोले थे और साथ ही खड़े होते अपनी बेटी और बीवी का हाथ थामे पार्क से चलती, जबकि लीमा और फुरकान की बात ने अंदर तक सरशार कर दिया था। दूर कहीं कोई वजूद गाड़ी में बैठा कब से उन तीनों पर नजर जमाए बैठा था। कितने मुकम्मल लग रहे थे वो। लीमा और तहरीम के चेहरे पर कितनी खुशियां नुमाया थी। शायद इस सब का क्रेडिट फुरकान को जाता है, जिसकी तवज्जो और एहसास ने उन्हें मुकम्मल किया हुआ था। मिस्टर हाशिम खुशकिस्मत है जो बड़े नुकसान से बच गए, वरना ये औरत आपका घर सब कुछ हड़प करना चाहती थी। उस इंस्पेक्टर की आवाज़ आज तक उसके कानों में गूंज रही थी, तो उसने ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहाँ का खुशकिस्मत था वो। जिंदगी की सबसे अनमोल चीज़ तोहफा तो गंवा चुका था, अपनी मोहब्बत को, जिसके लिए वो सबसे लड़ा था, लेकिन अफसोस अपनी किस्मत और बर्बादी से ना लड़ सका। वक्त ने भी ठीक इंसाफ किया था। कोमल और सुल्तान तो जेल में सज़ा काट रहे थे अपने गुनाहों की, लेकिन वो तन्हा रह गया था। ये तन्हाई शायद उसका मुकद्दर थी। आज उन तीनों को खुश देखकर उसे एहसास हो रहा था कि वो क्या कर गुजरा है। अगर वो जज्बात में आकर कोई गलत फैसला ना करता, बल्कि अपनी बीवी का साथ देता, तो भी आज इस तरह खुश होते। आज जिस जगह फुरकान खड़ा था उस जगह वो मौजूद होता। सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जलाते। कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। जश्न मुक्तल ही ना बरपा हो और ना हम भी, पाबजूला ही सही नाचते गाते जाते।
اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ ختم شد۔ آپ لوگوں کو لگی یا نہ لگی، لیکن مجھے تو یہ ناول ہیپی اینڈنگ ہی لگی ہے۔ سچ میں بہت زبردست، بہت خوبصورت، بہت پیاری تحریر ہے، بہت زبردست لگی ہے، اچھی لگی ہے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔